بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہر دکھ کا مداوا بنا دے۔ چلیے ہمارا سورہ یونس شروع ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ جو ہم نے ختم کی تھی آخری آیت، ماشاءاللہ شاید ہم اس پر زیادہ ڈیٹیل نہیں بول پائے تھے اس دن، لیکن یہ آیت ہم کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فقل حسبی اللہ، یہ جو آخری آیت تھی تو اس میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا تھا؟ فقل حسبی اللہ، کہ آپ کہیے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آپ کو ایسی بات جو آپ کے دلوں کو بری لگنے لگے، یا کوئی آپ کو برا کہے، تو آپ یہ کہہ لیجئے فقل حسبی اللہ، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور کیا ہے؟ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ کلمات کون بولتے ہیں؟ تقوی والے لوگ، مومن لوگ، جن کے صفات، جو مومنوں کی جو صفات ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ان کا تقوی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب یہ ہوگا تو کیسے ہوگا، وہ ہوگا تو کیا ہوگا، ایسے اگر ہو جائے گا تو کیا ہوگا، انہوں نے یہ کہا تو اب کیا ہوگا، اب انہوں نے نہیں پوچھا تو کیا ہوگا۔ تو یہاں پر توکل ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ مومن کو توکل ہمیشہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں جو مارننگ اور ایوننگ اذکار پڑھتے ہیں تو وہ دونوں وقت میں یہ چیزیں، یہ والی دعا ہمیشہ ضرور پڑھتے ہوں گے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اگر جو اذکار مارننگ اور ایوننگ اذکار کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو اب ضرور کوشش کیا کریں کہ مارننگ اور ایوننگ اذکار کی ایک عادت ڈالیں۔ جیسے ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہیں اور شام کا کھانا کھاتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہم اس کی بھی عادت ڈال لیں کہ نہیں، یہ ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا، جیسے ناشتہ ہم کو کرنا ہی کرنا ہے ویسے مارننگ اذکار پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جیسے ڈنر کرے بغیر ہم نہیں سوتے، ویسے ہم ایوننگ اذکار پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے۔ تو عادت ڈال لیجئے، پھر یہ کیا ہوگا، ساری چیزیں ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ رہے گی، پھر ہمیں توکل بھی آئے گا آہستہ آہستہ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم نے آج اس پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دم آخری سیڑھی پر پہنچ جائیں گے۔ ہمیں ٹائم لگے گا، ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے کہ ہمیں بھی توکل کرنا ہے۔ اور ہم دنیا میں ایسے ہر وقت ہمارے آس پاس ایسے مسائل سے ہم گھرے رہتے ہیں، کبھی اپنوں سے، کبھی پرایوں سے، کبھی دوست احباب سے، کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقتوں میں یہ الفاظ، یہ کلمات اگر ہم کہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ہی سکون محسوس ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیے، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے، پریکٹیکل آپ اپنی لائف میں کر کے دیکھیے کہ جب ہم اللہ کے ذمہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا ہم، تو آٹومیٹیکلی ہم بہت ریلیکس فیل کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ بہن کو فون کر لیجئے، آپ بھائی کو فون کر لیجئے، آپ ان کو فون کر لیجئے، لیکن یہ آپ کے اندر وہ سیٹسفیکشن نہیں آئے گا جو اس میں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو جب آپ بول دیتے ہیں نا ساری چیزیں، تو آپ کو پھر وہاں جو آئے گی بات، جو اطمینان محسوس ہوگا، آپ کو ایسے لگے گا کہ میں نے اللہ کو بول دیا، اب میرا سارا معاملہ سدھر جانے والا ہے، یہ ایک اطمینان آپ کو محسوس ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا کلمات بڑے ہی پیارے کلمات ہیں، بڑے ہی اطمینان دینے والے، روح کو اطمینان دینے والے، سکون دینے والے۔ آپ کے پاس جو بھی پریشانی آئی، آپ نے فوراً آپ کیا پڑھ لینا ہے؟ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ بس میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس میں ہم نے شرک کا بھی انکار کر دیا۔ دیکھیے باتوں باتوں میں ایک الفاظ ہوا، لا الہ الا ہوا بولتے ہی شرک کا بھی انکار ہو گیا، اور توحید کا بھی ہم نے اقرار کر لیا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا بھی اس میں انکار آ گیا۔ پھر اللہ پر پورا بھروسہ آ گیا، الفاظ آگے کے جو الفاظ ہے کہ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور کون ہے وہ رب؟ عرش عظیم کا مالک۔ تو اتنا بڑا عرش عظیم کا مالک جو رب ہے، اس پر میں بھروسہ کرتی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے دکھ ایک دم سے ہلکے ہو گئے۔ آپ جو اپنے سر پر بوجھ لے کر گھوم رہے تھے، پریشانیوں کا، ٹینشنز کا، تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے میں نے اتار کے اس کو پھینک دیا۔ آپ اس کو ایک عادت بنائیے صبح شام پڑھنے کی، اور جب بھی آپ کو کوئی ایسی تکلیف پہنچے، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، تو آپ یہ کیا کریں، اس کی عادت ضرور بنائیے آپ۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہاں سے سورہ یونس شروع ہو رہا ہے۔ سورہ یونس شروع کریے سارا۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ آیات ہیں حکمتوں بھری کتاب کی۔ کیا لوگوں کو یہ بات انوکھی معلوم ہوئی کہ ہم نے ان میں سے ایک انسان کی طرف اپنی وحی بھیجی کہ تو لوگوں کو آگاہ کر دے اور ایمانداروں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کا سچا اور مضبوط پایہ ہے ان کے پالنے والوں کے ہاں، لیکن کافر کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ تو صریح جادوگر ہے۔ تم سب کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا، پھر ہر امر کا وہی انتظام کر رہا ہے، کوئی ایک کسی منٹ کا یہاں جی پہ دیکھیے انڈرلائن کریے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے یہ قرآن میں کہ خلق السماوات والارض فی ستتی ایام، ستتی ایام کو آپ انڈرلائن کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے انڈرلائن کیا تھا نا، 2 جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ تو انڈرلائن کیا ہوا رہے گا تو آپ کو بھی یاد رہے گا کہ سورہ یونس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی۔ کوئی کسی کا سفارشی بن نہیں سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد، یہی اللہ تم سب کا پالنہار ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے، اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے۔ وہی اول بار پیدائش کرتا ہے پھر دوبارہ اسے لوٹائے گا کہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ عطا فرمائے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے سخت گرمی پانی کا پینا ہے اور دکھ دینے والی مار ہے جو ان کے کفر کا بدلہ ہوگی۔ اسی نے سورج کو روشن کیا ہے، اسی نے چاند کو نورانی کیا ہے، اسی نے منزلیں مقرر کر دی ہیں کہ تمہیں برسوں کی گنتی اور حساب معلوم ہو جایا کرے۔ اللہ نے انہیں حق سے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی آیات جاننے والوں کے لیے تفصیل وار بیان فرما دیتا ہے۔ دن رات کے ہیر پھیر میں اور آسمان و زمین کی مخلوقات رب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ جو لوگ ہم سے ملنے کے منکر ہیں، دنیا کی زندگی پر گرویدہ ہوئے ہیں، اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں، اور وہ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے اعمال کے بدلے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل بھی اچھے کیے ہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت دے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، نعمتوں اور راحتوں والی جنتوں میں، جہاں ان کی پکار سبحانک اللہم ہوگی، اور جہاں ان کی دعائے خیر السلام علیکم ہوگی۔ ان کی آخری پکار یہی ہوگی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اگر ایک منٹ اللہ دیجیے، جی یہاں پر دیکھیے کہ اب جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے ان کا یہاں پر ایوارڈ بتایا جا رہا ہے، ریوارڈ بتایا جا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات۔ پھر یہاں پر وہی شرط آ گئی کہ یہ ساری جو اچھائیاں ہیں، جو ریوارڈز ہے، جو انعامات ہے، کس کے لیے ہے؟ ان الذین آمنوا عاملوا الصالحات۔ یہ 2 چیزیں ہیں اگر تو ان کے لیے ساری کی ساری نعمتیں ہیں، انعامات والی زندگیاں ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم، کہ پہلے تو ہم کو اگر ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں، عمل صالح نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی بھی نہیں پڑی کہ وہ ہمیں ہدایت دے۔ تو ہدایت کس کو مل رہی ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ اب دیکھیے دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پڑی کہ ان کو ہدایت دے۔ ہدایت کس کو مل رہی ہے؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت تھی، جنت کا شوق تھا، اللہ کو راضی کرنے کا شوق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے ہدایت دی؟ کیسے آپ کے دلوں میں شوق پیدا کیا؟ کیسے آپ کے لیے راستے آسان کر دیے؟ کچھ لوگوں سے میں ملتی ہوں تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ایمان پختہ نہیں ہے نا، تو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے مشکل ہے۔ کیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں اس کے سارے کام اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ اور بندہ اگر دنیا میں اپنے آپ کو الجھانا چاہتا ہے، میرے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کو اتنے کاموں سے بھر دوں گا کہ وہ اس میں الجھا ہی رہے گا اور اس میں تھکا دوں گا میں اس کو۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے کام کرتے 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 تھک جاتے ہیں،
اور پھر یہ ہے کہ ہاتھ میں تو ان کے کچھ نہیں ہے، وہی کام ہے جو عام لوگ کرتے ہیں، اس میں کیا نئی بات ہے؟ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، اگر آپ اور میں جاب کر رہے ہیں، بہت ساری خواتین جاب کرتی ہیں، اگر ہم گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، بہت ساری خواتین کرتی ہیں، اس میں نیا کیا ہے؟ بالکل سیم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو جو بہنیں قرآن کو ٹائم دے رہی ہیں، کلاسز کو ٹائم دے رہی ہیں، ایسی جگہوں پر، مطلب یہ کہ سوچیں نا آپ کہ یہ کاموں کے ساتھ ساتھ یہ مینیج کر رہی ہیں، وہ بڑی بات۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی ایمان کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اب سب لوگ اپنا اپنا چیک کریں کہ ہمارے پاس کتنا ایمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا ہدایت؟ اور انشاءاللہ العظیم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، کر کے ہی آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ ان کے ایمان کے لیول کی وجہ سے، ان کے پکے ایمان نہیں ہے، ان کا عمل صالح نہیں ہے، ان کا بس یہ ہے کہ بس چلو کسی حال میں مسلمان پیدا ہو گئے، کسی طرح سے کبھی فرض ادا کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، تو یہ ایمان تو پکا نہیں ہوا نا۔ ایمان کیسے ہمارا لیول پکا ہوگا، پختہ کیسے ہوگا ایمان؟ ایمان کا لیول کیسے بڑھے گا کہ ہماری ہر وقت یہ خواہش ہونی چاہیے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس اللہ کو میں کیسے راضی کر لوں، میں یہ کام کر لوں تو اللہ راضی ہو جائے، میں وہ کام کر لوں تو اللہ راضی ہو جائے، میں یہ نماز پڑھ لوں تو اللہ راضی ہو جائے، میں یہ قرآن کی کلاس کر لوں تو اللہ راضی ہو جائے، میں اس جگہ بیٹھ جاؤں، میں سارے کام، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام کیسے آسان ہوتے ہیں۔ کئی بہنوں نے مجھے پرسنل پہ میسج کیا تھا کہ جب سے ہم نے آپ کی کلاسز جوائن کی ہے، ہمارے کام بالکل گھر کے آسان ہو گئے، یعنی کہ پہلے جو ہم الجھے ہوئے رہتے تھے نا صبح سے شام تک، اب بالکل ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم الجھے ہوئے ہیں، آسانی سے ہمارے سب کام ٹائم پہ ہو رہے ہیں، کلاسز بھی ہو رہی، ہوم ورک بھی ہو رہا ہے، یاد بھی ہم کر رہے ہیں، ہم آپ کی تفسیر بھی دوبارہ سن رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی نا ان کے لیے، یہدیہم ربہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیا ان کو، اور کس وجہ سے؟ بی ایمانہم، ان کے ایمانوں کی وجہ سے۔ تو جس کے جتنے ایمان کا لیول ہوگا، اللہ کے نزدیک اتنا اس کا لیول ہائی ہوگا، اس کے پاس اللہ کی قدر و قیمت اتنی ہائی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں، کچھ ایک ایسے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے کلوز فرینڈس نہیں ہوتے، بس کبھی سلام علیک ہم نے کر لیا، لیکن کچھ ایسے فرینڈس ہوتے ہیں ہمارے جو بہت کلوز ہوتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ کے ویسے کلوز فرینڈ بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لیتا رہے ہر وقت اپنے فرشتوں کے سامنے۔ تو یہ کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے، اور وہ بھی کیسے دوست؟ پکے دوست۔ ایسے نہیں کہ بس چلو کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، نہیں، ہر وقت ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے اللہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سے وقت ہم پھسل جائیں گے۔ آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ کبھی انسان ہوتا ہے ایسا کہ انسان پھسل جاتا ہے، کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان پھسل جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم پھسل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر ہدایت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہمارے ایمان کا لیول ہر دن بڑھتا رہے گا، تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی پھسلنے نہیں دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اسی دعا کیا کرے کہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم پھسل سکتے ہیں، اللہ ہم کو خود ہم پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ تو ہماری حفاظت کرنا، ہمیں پھسلنے نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ان کے لیے انعامات بتا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسے نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہاں ان کی پکار کیا ہوگی؟ یا اللہ تو پاک ہے۔ یہ دیکھیے کہ وہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو سلامتی آئے گی، سلام بھیجا جائے گا، تحیتہم فیہا سلام، ان کو سلامتی کی دعائیں دی جائے گی، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو پاک ہے۔ اور ان کی آپس میں دعا ہوگی تم پر سلامتی ہو، اور ان کا خاتمہ جب وہ ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام کریں گے ایک دوسرے کو، اور جب واپس جائیں گے تو کیا جب اللہ کی تعریف کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیجن کریے کہ ہم جنت میں ہیں، ہم کو سلام دیا جا رہا ہے، ہم مل رہے ہیں، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ان الحمد للہ رب العالمین۔ امیجن کریے اپنے آپ کو جنت میں، امیجن کریے ایک ایک آیت میں نا ایسے کھو جائیے جیسے ہمارے لیے یہ آیت آئی ہے، ہم جنتی ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرا بندہ جو امید کرے گا مجھ سے، میں اس کو ویسے وہ مجھے ویسے ہی پائے گا۔
تو ہم ہمیشہ یہی امید کریں کہ اللہ ہم بھی جنت میں رہیں گے، ہم بھی نعمتوں والی زندگی میں رہیں گے، جو جنتوں کا تو ذکر کر رہا ہے اس میں بھی ہم رہیں گے۔ اللہ جو ہدایت دینے والوں کو جو تو نے یہاں پہ ذکر کر رہا ہے وہ لوگوں میں بھی ہم رہیں گے، اور اللہ ہم بھی ہمارے لیے بھی ایسی سلامتی والی زندگی وہاں پر ہوگی۔ ہم بھی ایسے ہی سوچیں گے، ہم پر بھی سلامتی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن کی جو لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں وہاں پہ، اللہ ایسے لوگوں کے جن کے اوپر سلامتی نازل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے، خوش ہو جائیے۔ یہ آیت کو پڑھ کے نا ہمارے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جانی چاہیے، کیونکہ ہم تو بیٹھے ہی اس لیے کہ اللہ کو راضی کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ العظیم یہ لوگ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے آیت نمبر 10 میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اسی میں شامل کر دیے جائیں۔ ہم امید بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں امید بھی ہے اور ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس جگہ تک پہنچنے کے لیے جو جو کام ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ ہم کر گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ بس تو ہمیں ہمت دے، تو ہمیں طاقت دے، تو ہمارا ساتھ دے، تو ہم کو اس مقام تک پہنچا دے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ ذکر آ رہا ہے وہ لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں اس طرح۔ اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں، تو اب ان کی اب تک کی مدت پوری ہو چکی ہوتی۔ اب دیکھیے کہ ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں دن بھر میں سے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، کتنے بار ہم غیبت کر لیتے ہیں، کتنے بار ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کتنے بار ہم نماز قضا کر دیتے ہیں، کتنے بار ایسے کام ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کی پکڑ آ گئی؟ بالکل نہیں آتی، اللہ تعالیٰ معاف کرتا جاتا ہے، ڈھیل دیتا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ بھلائی اللہ تعالیٰ کتنی جلدی پہنچاتا ہے۔ آپ نیکیاں کرتے ہیں فوراً آپ کو اس کا اثر نظر آتا ہے، آپ گناہ کرتے ہیں آپ کو فوراً اس کا اثر نہیں نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ بلکہ ڈھیل دیتا ہے کہ میرا بندہ معافی مانگ لے گا، میرا بندہ آ جائے گا، لوٹ کر آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے اپنے بندوں سے کیسی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں بھر دے، بس ایک گناہ کرے کہ دوزخ میں بھر دے، دوسرا گناہ کرے کہ دوزخ میں بھر دے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرے نا تو میں اس کو جنت میں ڈال دوں، میں اس کو انعامات والی زندگی دے دوں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی شفقت دیکھیے کہ کیسی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے، لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہر حالت میں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کا وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تو جنرلی ذکر قریش مکہ کا ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر جب قحط آیا تھا تو وہ پریشان ہو گئے، اور سارا کا سارا قحط ان کے اوپر آ گیا، مصیبت سے اہل مکہ جو تھے بلبلا اٹھے۔ قریش کے جو متکبرین سردار تھے، اکڑی ہوئی گردنیں تھی ان کی، تو وہ جھک گئی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، یہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا کھانے پر تیار ہو گئے تھے، مطلب ایسے حالات ہو گئے تھے ان کے کہ ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، تو ہڈیاں اور چمڑا کھاتے تھے، اور آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی شدت اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے انہیں صرف دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ جیسے ہمیں کمزوری ہو گئی، بلیک آؤٹ ہوتا ہے نا، جیسے اندھیری آ جاتی ہے آنکھوں میں، تو ویسے ان لوگوں کے حالات ہو گئے تھے۔ اور ان دنوں وہ اللہ سے بہت زیادہ آہوازاریاں کرتے تھے، یعنی کہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور بت پرستی میں بھی ان کی خاصی کمی آ گئی تھی۔ جب اس قحط کو اللہ تعالیٰ نے طول دیا تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ اس قحط کے عذاب سے اللہ سے نجات کے لیے ہمارے لیے دعا کیے۔ تو آپ تو صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں، جب ہم بھوکے مر رہے ہیں تو اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، تو پھر کیا ہوا، بارشیں ہونے لگی، قحط دور ہو گیا، اور یہ دعائیں انسانوں کی بھلائی اور خوشحالی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اچھی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے اور بری نہیں ہوتی۔ تو یہ اس طریقے سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی ان کے اوپر قبول کر لی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ پلٹ گئے، پھر وہی ایمان نہ لایا انہوں نے۔ تو یہاں پر آج اب یہ تو بات ہو گئی قریش مکہ کی، لیکن آج اگر ہم آج کے دور سے اس آیت کو جوڑتے ہیں تو ہمارا بھی سیم یہی حال ہے۔ جیسے ہم پریشان ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب پریشان ہوتے ہیں، شوہر کی جاب چلی جاتی ہے، بچوں کی جیسی کوئی پریشانی آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ فوراً کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی نماز بتائیے، کوئی کیا ہم پڑھیں بتائیے، کیا کیا جو آپ کہیں گے پڑھنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کی پریشانی ختم ہوتی ہے پھر فرض نمازیں بھی چھوٹنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم سارا جو
वजीफे पूछने लगते हैं लोग कि कितने बार क्या पढ़ना है, कौन से अल्फाज पढ़ना है। आजकल वजीफों का बड़ा फैशन बना हुआ है कि नहीं नहीं वजीफे पढ़ लेंगे सारे काम दूर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को इतना राजी करना है कि इंसान के ऊपर कोई परेशानी आने से पहले ही अल्लाह ताला अपने बंदे को सेफ्टी जगह पर हटा दे। यानी कि ऐसी कोई जगह ना हो कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत ना करे। ऐसे अपने आप को बनाए ना, जब तकलीफ आए तो तहज्जुदें पढ़ने लगते हैं, जब तकलीफ चली जाए तो फर्ज नमाजें भी छोड़ देते हैं। ये कैसी बात हुई? ये तो मतलब हमारी सेल्फिशनेस हो गई ना, कि हम कितने सेल्फिश हैं। यानी कि परेशानी आएगी तो अल्लाह को पुकारेंगे, जैसी परेशानी खत्म सारा कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए। तो ऐसे लोगों से यहाँ पर बात तो उनकी हो रही है, लेकिन इस आयत को अगर हम अपने से रिलेट करें तो हमारा भी कुछ यही हाल है जैसे उन लोगों का था। आज हमको क्यों बताया जा रहा है ये सारी चीजें? ताकि हम अपने रोजमर्रा के मामूलात को देखें कि क्या हम भी ऐसे तो नहीं हो गए, क्या हम भी ऐसे तो नहीं करते कि कभी हमने अस्कार छोड़ दिया, कभी हमने तहज्जुद छोड़ दी, कभी हमने इशराक छोड़ दी। नहीं, अच्छे हालात हों चाहे बुरे हालात हों, हमको मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना चाहिए। कोई हमारी चीज छूटना नहीं चाहिए, चाहे परेशानी हो चाहे खुशहाली हो। ये नहीं है कि अब परेशानी है तो बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, अब जब खुशहाली आई तो चलो गिर पड़ के कैसे तो भी 5 नमाजें पढ़ ले रहे। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आयत नंबर जी 13 पढ़िए। हटो। तुमसे पहले की बस्ती वालों ने भी जब जुल्म पर कमर कस ली तो हमने उन्हें तहवाबाला कर दिया। उनके पास भी उनके रसूलों ने दलीलें पहुंचा दी थी, लेकिन वो ऐसे न थे कि मान लें। गुनहगार लोगों को हम इसी तरह बदला देते हैं। इनके बाद हमने इस ज़मीन में तुम्हें उनका जानशीन बनाया कि हम देख लें कि तुम कैसे कुछ अमल करते हो। जब उनके सामने हमारी रोशन आयात की तिलावत की जाती है तो हमारी मुलाकात के मुनकिर कहते हैं कि हमारे पास तो इसके सिवा कोई और कुरान ला या इसका बदल ले आ। तो जवाब दे कि ये मुझसे तो नहीं हो सकेगा, इसे मैं अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो सिर्फ इसी वही का ताबेदार हूँ जो मेरी तरफ भेजी जाए। मुझे अपने रब की नाफरमानी करते हुए बड़े दिन के अजाब का डर लगा हुआ है। तू कह दे कि अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसे तुम्हारे सामने ना पढ़ता, ना वो खुद तुम्हें इससे खबरदार करता। देखो ना, मैं इससे पहले भी तुम में अपनी बड़ी उम्र गुजार चुका हूँ। क्या फिर भी तुम नहीं समझते? इस तरह बढ़कर जालिम कौन है? इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांध ले या उसकी आयत को झुटलाए? बेशक गुनहगार कामयाब नहीं होते। अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो ना उन्हें ज़रर पहुंचा सके ना नफ़ा दे सके। कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। उनसे पूछ, तो क्या तुम अल्लाह ताला को और खबर दे रहे हो जो वो ना तो आसमानों में जानता है ना ज़मीन में। वो पाक और बुलंद है हर उस चीज़ से जिसे ये शरीक ठहरा रहे हैं। तमाम के तमाम इंसान एक ही ग्रोह थे, फिर वो इख्तिलाफ में पड़ गए। अगर पहले ही से तेरे रब का कलमा ना गुजर चुका होता तो उन सब के दरमियान हर उस चीज़ का फैसला कर दिया जाता जिसमें वो मुख्तलिफ हैं। कहते हैं कि इस पर कोई निशान उस रब की जानिब से क्यों नहीं उतारा गया। तो कह दे कि गैब का हाल तो अल्लाह ही को मालूम है। अच्छा, तुम मुंतज़िर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ ही मुंतज़िर हूँ। लोगों को दुख पहुँचे के लोगों को दुख पहुँचने के बाद जब हम सुख का मज़ा चखाते हैं तो उसी वक्त हमारी कुदरतों में हीले बनाने लगते हैं। तो कह दे कि अल्लाह ताला तो बहुत जल्द हीला बना सकता है। हमारे भेजे हुए फरिश्ते तुम्हारी हीलाबाजियाँ लिख रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें खुश्की और तरी के सफ़र कराता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो और बाद मवाफ़िक उन्हें बहा ले चलती हैं और अहले कश्ती हशाश बशाश होते हैं कि नागाह तेज़ व तन ना मवाफ़िक हवाएं चलने लगती हैं और हर तरफ से मौजें उनके पास आने लगती हैं और वो समझ लेते हैं कि वो घेर लिए गए। उस वक्त खालिस अल्लाह की इबादत करते हुए उसी से दुआएं करने लगते हैं कि अगर तूने हमें इससे बचा लिया तो यकीनन हम शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे। फिर जहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें खुलासी दी
کہ یہ ملک میں ناحق فساد برپا کرنے لگے۔ لوگو، تمہاری سرکشیوں کا وبال خود تم پر ہی ہے۔ دنیا کی زندگی کے فائدے سمیٹ لو، پھر سب کا لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے، بس ہم خود تمہیں تمہارے کرتوت پر خبردار کریں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بالکل بارش جیسی ہے جسے ہم آسمان سے برساتے ہیں، پھر اس سے زمین کا سبزہ مل جل کر وہ چیزیں اگتی ہیں جو انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ جب زمین سرسبز ہو کر آراستہ پیراستہ ہو گئی اور وہاں کے رہنے والوں نے اندازہ لگا لیا کہ اب ہم اس سے نفع پانے پر قادر ہو گئے کہ ناگہاں امر الہی اس پر رات کو یا دن کو آ پہنچا اور ہم نے اسے جڑ سے اکھیڑ پھینکا، اس طرح کہ گویا کل کچھ بھی نہ تھا۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس طرح ہم کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ نیکیاں کرنے والوں کے لیے بھلائی بھی ہے اور زیادتی بھی، نہ تو ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی اور نہ ذلت۔ یہ تو جنتی لوگ ہیں جو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنہوں نے بالکل، برائی جی میں پڑھتی ہوں، ابھی رکیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں آیت نمبر 26 میں دیکھیے للذین احسنوا احسن الحسنى و زیادہ، کہ ان لوگوں کا کن کن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایسے ہیں جن لوگوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے، حسنہ زیادہ۔ تو ایسے لوگ جو ہوں گے، جو لوگ نیکی کے کام زیادہ کر رہے ہیں اور اچھائی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ویسا ہی بدلہ ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے، صرف بدلہ تھوڑا نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی انسان، اب جیسے کہ کوئی انسان ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے، ہم اس کو ایک بار شکریہ بولیں گے، 2 شکریہ بولیں گے، ہم 10 اگر شکریہ بولیں گے تو بھی اس کے لیے اتنا ہی ہے نا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جب اجر مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے بڑے بڑے اجر مل رہے ہیں، یہاں تو انسان اتنا سنبھال بھی نہیں سکے گا۔ اگر اب کسی کو اگر آپ 10 لاکھ دے دیں، 10 کروڑ دے دیں، کہ وہ انسان کتنا سنبھالے گا، اس کی بھی ایک لمٹ ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، حسنہ زیادہ للذین احسنوا، جو لوگوں نے نیکی کے کام کیے، اچھے کام کیے، ان کے لیے ویسا ہی بدلہ ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ اور کیا ہے ان کے لیے ریوارڈ، کہ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، اور یہی لوگ جنتی ہیں۔ سیاہی کیسی سیاہی، یعنی کہ چہرے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ایسے ہوں گے کہ کالے پڑ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ دنیا میں بہت زیادہ محنت مشقت کرتے ہیں تو ان کے رنگ کالے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ کیسے انہوں نے تھکایا تھا گناہوں کی زندگی میں جنہوں نے اپنے آپ کو، تو ان کے چہرے سیاہی ان کے اوپر پڑ جائے گی، ذلت ان کے اوپر پڑ جائے گی۔ تو ایسے لوگ نہیں ہوں گے یہ جنتی لوگوں کے، تو چہرے روشن ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے، ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا جن کے اوپر ذلت چھائی ہوگی اور کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ تاریکی بھی ان کے چہروں کی سیاہی کو کیسے ایگزامپل دیا جا رہا ہے، رات کے اندھیرے سے، یعنی کہ اندھیرے ان کے چہرے کتنے کالے ہوں گے، رات کے کالا پن، رات کی جو تاریکی ہے اس سے یہاں پر مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم ایک کالے پن کی ایک ہماری لمٹ ہوتی ہے نا امیجنیشن کی، کہ انسان اتنا کالا ہو سکتا ہے، اتنا کالا ہو سکتا ہے۔ کیسے بتایا جا رہا ہے، رات کے پردے جیسے پڑے، رات کی جیسی کالی رات ہوتی ہے ویسے ان کے چہرے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کر، اللہ ہم سے ایسے کام نہ کروا۔ یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے، تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے۔ اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ ایک تو یہ کہ اہل قبور کو جو پکارنے والے ہیں، جا کر مزاروں پر جا رہے ہیں، وہ بیچارے مزاروں میں سونے والے، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ تو مردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو مر چکے ہیں وہ مردہ ہے، انہیں پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پر اہل قبور جو ہے ان کے پکارنے والوں کی پکار نہیں سنتے،
جبکہ دنیا میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بڑے بزرگان دین ہیں، وہ ہماری پکار سن رہے ہیں، بلکہ وہ تو مر چکے ہیں، وہ اللہ کے پاس اپنے عیش و عشرت کی ان کی روحیں جو چلی گئی ہیں، وہ عیش و عشرت میں ہیں۔ لیکن یہ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جو قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں تو وہ کیا ہے، ہماری بات سن رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت سے یہ پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ کیا کریں گے، انکار کر دیں گے، تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے، پھر ہم الگ الگ کر دیں گے، تو وہ کیا کہیں گے کہ تم ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، انہیں کیا پتا کہ ان کی بندگی ان کے مرنے کے بعد کون کر رہا تھا۔ تو یہاں پر ایسے جو معبود جو ہے، کچھ ایسی اشیاء بھی ہیں جو بے جان ہیں، جیسے پتھر کے بت ہے، بے زبان جیسے سورج ہے، چاند ہے، کچھ لوگ کس کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور وہ اپنے عبادت گزاروں کے سامنے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کیونکہ ان میں نہ جان ہوتی ہے نہ عقل ہوتی ہے۔ اب وہ تو بے جان ہے، تو اللہ کے سامنے بولیں گے، اور یہ بھی جو اہل قبور بھی جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے جا کر، یا اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارو، اور ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں پکارتے رہے۔ تو یہ یہاں پر ان کا انکار کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے اور ان کے درمیان ہم ہی کافی ہیں، اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں جو اہل قبور ہے، تو کہیں گے ہمیں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم تو مر چکے تھے، ہمارے پیچھے سے انہوں نے ہماری مزاروں پر عرس لگایا، انہوں نے ڈول بجائے، تاشے بجائے، قوالیاں کی، کیا کیا کیا، ہمارے لیے نظر نیاز کی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ مر چکے تھے ہم۔ اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس کے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ ان کے اوپر جھوٹ گھڑ رہے ہیں سب انہیں بھول جائیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو سننا اور دیکھنے کا تو قوتوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ وہ فوراً بول اٹھیں گے اللہ۔ پھر ان سے کہیے پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی پروردگار۔ پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں سب آیتیں کھلی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کہاں کہاں جا کے اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، کہاں کہاں جا کے اپنی منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہم جا کے تو مزاروں پہ سجدے کر رہے ہیں، وہاں سے ہم اپنی منتیں مرادیں پوری کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں دینے والا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری منتوں کو پوری کر دے، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں عطا کر دے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے زیادہ آسان ہے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اسی طرح آپ کے پروردگار کی بات ان بد کرداروں پر صادق آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ پیدا بھی کر سکے؟ یعنی کہ جیسے انسان کو پہلی بار پیدا کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو جن کو شریک تم ٹھہرا رہے ہو، جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو، ان سے جا کر پوچھو کیا وہ اس طریقے سے پیدا بھی کر سکتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے؟ آپ کہیے اللہ کی خلقت کی ابتدا، اللہ ہی ہے جو خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ پھر تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ کہ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ آپ کہیے اللہ ہی کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا؟ اللہ یہ کہ اسے راہ بتائی جائے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ گمان مطلب کیا؟ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں کہ یہ ہو گیا تو ہو جائے گا، یہ اچھا ایسا کریں گے تو ویسے ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں گمان۔ اگر میں ایسے کر لیتا تو اچھا ہو جاتا، یہاں چلا جاتا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا تو میں بچ جاتا، وہ فلاں کو ہم وہاں لے کر جاتے تو ان کا علاج اچھا ہو جاتا، اس کو کہتے ہیں گمان۔ تو انسان صرف گمان ہی کرتا رہتا ہے کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا۔
تو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے، بلکہ یہ تو اپنی پہلے سی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اس قرآن کو بنا ڈالا؟ آپ ان سے کہیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی ہی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم مدد کے لیے بلا سکو بلا لو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کو وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، حالانکہ ابھی تک اس کا مال سامنے ہی نہیں آیا۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا اور جو ان سے پہلے تھے۔ پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے۔ آپ کا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے، اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو ان سے کہیے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کرتے رہے ہو۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکتے ہوں؟ اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، چاہے وہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو؟ اب یہ دیکھیے اندھے اور بہرے کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہدایت کے اندھے، ہدایت کے بہرے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو بہرے اور گونگے کہا جا رہا ہے، اندھے اور بہرے کہا جا رہا ہے کہ جو ہدایت کی طرف ساری چیزیں دیکھ کے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو سناؤ گے؟ اب دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کئی لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کا پتہ ہے، دوزخ کا پتہ ہے، قیامت کا پتہ ہے، اس کے باوجود بھی نیکیاں نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دین کی طرف نہیں آتے، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا کھپا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کو وقت ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ کیسے ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو بہرے اور اندھے کہا جا رہا ہے، یعنی کہ دیکھیے کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اندھے اس طریقے سے کہ اللہ کی نشانیاں چاروں طرف ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا، پھر بھی وہی اندھے بن کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اندھا دھند بھاگ رہے ہیں۔ بہرے کیسے ہیں کہ ان کو بلایا جا رہا ہے، قرآن میں دیکھیے کہ کیسے کیسے ایگزامپلس دے کے ہم کو جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کو کیسا اٹریکشن ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جنتوں کی طرف کیسے ہمیں اٹریکٹ کر رہا ہے، کیسے ہمیں بلا رہا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں ہمارے کانوں تک نہیں پڑتی؟ کیا ہم نہیں دیکھتے یہ آیاتوں کو؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گونگے اور بہرے کہہ رہا ہے کہ دل کی بینائی، ظاہری بینائی دونوں الگ الگ ہے۔ یعنی جو لوگ دل کے بہرے ہیں اور آپ کی باتیں سن بھی لے تو ان کے دل پر کچھ اثر ہی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو ہم بولتے رہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی جو نہیں رینگتی، مطلب ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں آتا۔ اور دیکھیے کہ جو اللہ والے ہیں خوف سے فوراً رو پڑتے ہیں، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اب ہمارے باڈی پہ گوز بمس آنے لگتے ہیں جب ہم ایسی کوئی اللہ کی خوف کی باتیں سنتے ہیں، دوزخ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے ڈراوے ہم سنتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے یہ کہ انسان دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اثر بھی ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بالکل بے حس، چاہے آپ ان کو بلاؤ چاہے ان کو نہ بلاؤ سب برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ جی رہے ہیں کہ چاہے آپ ان کو بلائیں یا نہ بلائیں وہ کوئی اثر ہی نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا کتنی بات، یہ اگر اتنی بات انسان سمجھ لے تو یہ کتنی بیوٹیفل بات ہے، کتنی پوائنٹ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تم پر ظلم کرنے کی۔ انسان دیکھیے خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، خود اپنے آپ کو گناہوں میں پھنسا رہا ہے کہ کیسے دنیا میں انسان اپنے آپ کو پھنسا رہا ہے، اللہ کو بھول بیٹھا ہے، دنیا میں سے جہاں سے جو چاہے وہ ویسے پیسہ کما رہا ہے، چاہے حق ہو چاہے باطل ہو، چاہے جھوٹ ہو چاہے سچ ہو۔ اپنے بچوں کو ایک ہائی لیول کی لائف دینے کے لیے انسان کیا کیا پیسہ کما رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے۔ جب انسان ایک حرام کا لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتا ہے نا تو اس کے بچے نافرمان پیدا ہو جاتے ہیں، نافرمان بن جاتے ہیں۔ پیدا تو ہوئے تھے جب اچھے تھے، لیکن جب نافرمانی ان کے اندر کیسے آ گئی؟ حرام کا لقمہ کھانے سے۔ آپ کے آگے بچے چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، آپ سے زور سے بات کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کئی گھروں میں کیسا ماحول ہے، بچے ایک لفظ آنکھ اٹھا کر ماں باپ سے بات نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے پاس حلال کی کمائی ہے، اگر حرام کی کمائی ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو پھر اس بات کے لیے تیار ہو جائیے کہ آپ کے بچے آپ کے اوپر منہ زور زور سے آپ سے باتیں کریں گے، آپ کو بدتمیزی کریں گے۔ یہ کیا وجہ سے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جو حرام کرنے والا اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈالے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے بچے نافرمانی پر اتر آئیں گے۔ تو اس بات کے لیے تیار ہو جائیے کہ جو انسان بھلے ہی اپنے بچوں کو کم لائف دے دیجئے، ایک دم ہائی لائف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائی لائف کے چکر میں انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ کہاں سے حرام سے آ رہا ہے، کہاں سے حلال آ رہا ہے، بس کہاں سے لاکھوں آ رہا ہے، بس وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک اسٹیٹس والی لائف دے دوں، ایک اچھا سا گھر ہونا چاہیے، کار ہونا چاہیے، بچے اچھے اچھے کپڑے پہننے چاہیے، برانڈز کے کپڑوں کی بچوں کو عادت ہو جاتی ہے، پھر اس طریقے سے تو بچے آپ کی سر پر چڑھ کے بولیں گے۔ تو یہی ہے کہ یہاں انسان سوچے کہ بھلے ہی میں 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لوں مگر مجھے حلال کی کمائی چاہیے۔ اس میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کا ہونا چاہیے؟ ماؤں کا ہونا چاہیے، بیویوں کا ہونا چاہیے، اور اگر بچے سمجھدار ہیں تو بچوں نے بھی اپنے ماں باپ کو روکنا چاہیے کہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں حلال رزق چاہیے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ایک ہائی لیول کی لائف ہمیں نہیں چاہیے، بھلے ہی میڈیم ہمیں لائف مل جائے، لیکن ہم حلال کی چاہ رہے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ منع کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ غلط طریقے سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لائف ایک دم ہائی لائف ہو۔ بچوں کو ایک بار ہائی لائف کی عادت ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں کس طرح سے بھی ہو لا کر دو بس۔ تو پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں بیچارے؟ حرام ہو، حلال ہو، حق ہو، باطل ہو، کسی طریقے سے لا کر بچوں کی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں پھر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا ظلم۔ حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام کے نوالے اپنے خود بھی پیٹوں میں ڈال رہا ہے، بچوں کے بھی پیٹوں میں ڈال رہا ہے، اور جواب دینے والا تو ایک اکیلا انسان ہے جو کمانے والا ہے۔ تو ظلم کس نے کیا؟ اپنے آپ پر ظلم کس نے کیا؟ خود انسان نے کیا نا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سارے اچھے راستے بھی بتا دیے تھے، دونوں راستے ہمارے سامنے کھلے تھے، حق بھی اور باطل بھی، اچھا بھی راستہ، برا بھی راستہ۔ جو انسان نے کیا چوز کیا؟ برے راستے۔ کس لیے؟ ہائی لائف کے لیے، اسٹیٹس والی لائف کے لیے۔ تو پھر یہی حاصل ہوگا، پھر وہ رونے رونے میں اس کی زندگی گزر جائے گی۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا تو یوں محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک تھوڑی سی ٹائم وہ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا وہی خسارے میں رہے۔ دیکھیں کہ دنیا میں ہماری عمریں کتنی ہیں، 60-70 سال کی درمیانے عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ان کی عمریں کتنی ہوں گی ہماری امت کی؟ 60-70 سال کی۔ اور اب یہ عمر کے سامنے اب آپ کاؤنٹ کریے کہ دنیا آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں کا تو دن ہی ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے ہماری جو عمر کا ایک حصہ ہے، ہمیں ایک لمحہ ہی نظر آئے گا، ایک چھوٹی سی گھڑی نظر آئے گی۔ جیسے گھڑی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے صبح سے دوپہر کا ٹائم یا دوپہر سے شام کا ٹائم، تو بالکل ہمیں ایسے لگے گا کہ جیسے ہم 1 ساعت 1 گھڑی ہم دنیا میں گزار کے آئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایسے لگے گا کہ ہم 1 گھڑی گزار کے آئے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلایا اور وہی خسارے میں ہوں گے اور راہ راست پر نہ آئے۔ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا اس کا کچھ حصہ چاہے وہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دے یا اس سے پہلے آپ کو اٹھا لے، انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے اوپر دیکھیے کہ دنیا میں ہی ساری پریشانی آ جاتی ہے، دنیا میں ہی سارے تکلیفیں جھیل جھیل کر وہ انسان اللہ کے پاس جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس عذاب آ بھی جائے یا نہ بھی آئے، دونوں ہی حالتوں میں تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی؟ آپ ان سے کہیے۔ اب یہ جو کافر تھے یہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، کافروں کو یہ دھمکی دی جا رہی تھی نا کہ اللہ کی آیات کا اگر مذاق اڑائیں گے تو یہ اسی وقت کی بات ہے نا جب اسلام کا بول بالا نہیں ہوا تھا مکہ میں، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ آپ ان سے کہیے مجھے تو اپنے ابھی نفع نقصان کا اختیار نہیں، جو اللہ کی مشیت ہو وہ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر 1 گھڑی کی دیر نہیں ہو سکتی۔ آپ ان سے پوچھئے، ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے، پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین آ گیا جب اسی کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ابدی عذاب کا مزہ چکھو، اور جو تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا تھا
تو تم جو کر رہے تھے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی سچ ہے، آپ ان سے کہیے میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا، آپ کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ ان کے فیصلے پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیے کہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے شفاعت، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کہیے یہ کتاب اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، کہ ہدایت، قرآن کی 4 صفات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ کیا ہے، معزتن، شفا، ہدایت اور رحمت۔ انڈر لائن کر لیجئے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، کیا ہے کہ یہ موعظۃ یعنی کہ ایک تمہارے لیے نصیحت ہے، اور پھر کیا ہے، دلوں کے امراض کی شفا ہے، پھر مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ 4 صفات بتائی گئی ہے قرآن کی، اس کو انڈر لائن کر لیجئے اور دیکھیے کہ کیا سچ مچ ہماری زندگیوں میں یہ 4 چیزیں ہو رہی ہیں۔ بالکل آپ غور کریں گے نا، آپ آبزرو کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سچ مچ یہ قرآن سے مجھے کچھ نہ کچھ نصیحتیں مل رہی ہیں۔ میں ہر روز پڑھتی ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ ایک نئی بات کی طرف میں اٹریکٹ ہو رہی ہوں، کوئی میری بات مجھے نصیحت کر رہی ہے، کوئی باتیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ شفا بھی ہے قرآن سے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو جب آپ کے دل پریشان ہو، ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، آپ قرآن کا کوئی حصہ سن لیں، پڑھ لیں، دم کر لیں اپنے آپ پر، آپ دیکھیے کہ آپ کو ریلیکس لگے گا، فوراً آپ کو ریلیکس لگے گا۔ رقیہ کی جو آیتیں ہیں، کچھ آیتیں ایک جگہ جمع کی ہوئی ہے، مجموعہ ہے کچھ دعاؤں کا، اگر آپ سن لیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ریلیکس محسوس ہوگا۔ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، میرے بولنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ شفا ہے، ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ پھر کیا ہے کہ اور کیا ہے، ہدایت بھی ہے۔ ہمیں کتنی چیزوں کی ہدایت مل رہی ہے، ابھی تک تو ہم صرف 10 پارے ہم نے ختم کیے، لیکن کیسے کیسے ہمیں ہدایت کے راستے مل رہے ہیں، ہمارے دل شوق سے لبریز ہو رہے ہیں، ہمارے دل دین کی طرف آنے کے لیے، ایمان کو لبریز کرنے کے لیے، ایمان کے لیول کو بڑھانے کے لیے ہمارے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم پر رحمت نہ ہوتی تو آج ہم یہاں کہاں بیٹھے ہوتے؟ ہم بھی بیٹھے ہوتے کہیں اپنے بازاروں میں، یا پھر مال میں، یا کوئی پارٹیز میں، یا پھر ٹی وی کے سامنے، یا پھر ہم موبائل کے سامنے، یا پھر ہم آرام سے اپنے نرم گرم بستروں میں آرام کر رہے ہوتے، یا پھر وہی کچن میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے، کہ کچن کے کام تو ویسے ہی کبھی نہیں ختم ہونے والے، تو اتنا بھی ٹائم ہم وہیں پر صرف کر دیتے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا، خاص اللہ کا فضل اور رحمت ہوئی ہم پر، کہ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ہم قرآن سے بھی جڑ گئے، ہدایت بھی ہمیں مل رہی ہے، نصیحت بھی ہمیں مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت اپنی برسا رہا ہے۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر برس رہی ہے، فرشتے نور انڈیل رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے آنر کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آپ لوگ بیٹھے۔ یہ سوچیں گے نا آپ، تو امیجن کریں گے نا، آپ کے اندر خوشی سے بھر جائیں گے، آپ کے دل لبریز ہو جائیں گے خوشی سے، کہ ہم کیسے اللہ کی رحمتیں پا رہے ہیں۔ چھوٹا سا کیا ہم نے بڑا کام کر لیا؟ کیا ہم دھوپ میں چلے؟ کیا ہم ان لوگوں کی طرح جنگوں میں گئے؟ کیا ہم نے زخم کھائے؟ کیا ہم نے تیر کے زخم کھائے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو اپنے اپنے گھر میں آرام سے فین میں، گرم بستروں پر، نرم بستروں پر بیٹھے ہیں، آرام سے صرف قرآن سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں ہم پر۔ سبحان اللہ، آسمانوں پر آپ کا نام لیا جا رہا ہے، کیا یہ رحمتیں کافی نہیں ہیں؟ کیا یہ رحمتیں بہت بڑی انعام نہیں ہے ہمارے لیے؟ آپ لوگوں سے کہیے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم نے بہت بینک بیلنس بنا لیا، ہم نے ایک بڑا اچھا گھر بنا لیا، اگر ہم نے ایک اچھی گاڑیاں، ایک نہیں 2-3 گاڑیاں ہم نے خرید لی، اینی ہاؤ آخر میں تو ہم کو جانا ہی اللہ کے پاس ہے، سارا کچھ تو یہیں چھوڑ دینا ہے نا، ہم نے بچا کے تو کچھ بھی نہیں لے کر جانا ہے۔
اگر ہمارا بڑا بنگلہ ہے تو ہمارے کیا کام کا، ہمارے پاس اگر بینک بیلنس ہے تو وہ تو سارا کچھ ہم نے وارثوں کے لیے ہی چھوڑ کر جانا ہے نا۔ اتنی محنتیں کی، اتنا تھکایا ہم نے اپنے آپ کو، اور جب تھکا کے جب ساری چیزیں مل گئی تو ہماری موت کا وقت آ گیا۔ تو ہم نے اپنے اللہ کے لیے تو اپنے آپ کو نہیں تھکایا، دنیا کے لیے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو تھکاتے رہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ یہ جو چیزیں جمع کر رہے ہیں وہ بہت بہتر ہے اس سے جو ہم آخرت کے بینک بیلنس کو لیے جمع کریں، آخرت کے لیے ہم اپنے بینک میں کچھ جمع کریں۔ آپ ان سے کہیے، کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے لیا اور کسی کو حلال؟ تو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے نبی، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور اے لوگو جو کام بھی تم کر رہے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کے پروردگار سے چھپی رہ سکے، اور ذرے سے بھی چھوٹی، اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں محفوظ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہر کام ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے ہمارے کاموں کو نوٹ کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں کون سے انٹینشن سے بیٹھے ہیں، کتنا ہمارا شوق ہے، کتنی ہماری تڑپ ہے، یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب لکھ رہے ہیں۔ جس کام میں بھی تم مصروف ہو، کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں موبائل میں کیا کر رہی ہوں کسی کو نہیں پتا، چھپا کر آج کل کیا کر رہے ہیں نیو جنریشن، موبائلوں کو چھپ چھپ کر اپنے اپنے کمروں میں بلینکٹوں میں کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ تم کس چیز میں مشغول ہو۔ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے میں دن اور رات مشغول ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں مشغول ہے تو انہوں نے دنیا کے کام چھوڑ دیے، بلکہ دنیا کے کام کاج کے ساتھ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو لکھ رہے ہیں اس کے فرشتے۔ سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ ہمیں بھی سارے خوف سے دور کر دے، اللہ ہمیں بھی غموں سے دور کر دینا قیامت کے دن۔ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوشخبری والے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اور اے نبی، کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، یعنی کہ انہیں کچھ پتا نہیں ہے لیکن صرف باتیں ہی بنا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور وہی تو ہے جو دن کو روشن بنا دیا اس میں کام کاج کر سکو۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں۔ یہ والی آیت پہ ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں، ڈیٹیل ڈسکشن ہماری ڈیٹیل تفسیر میں انشاءاللہ آپ سب کو ملے گی۔ واقعی یہ جو اللہ نے دن اور رات بنایا اس میں سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، ایسی باتوں سے وہ پاک ہے اور بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ ان سے کہیے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، ان کے لیے جو فائدہ ہے دنیا میں ہی ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمیں انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ انہیں نوح کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہاں پر بھی دیکھیے انہوں نے کیا کہا، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ۔ تو تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر ایک فیصلے پر متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے، پھر جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، پھر اگر تم میری نصیحت سے اعراض کرتے ہو تو تم میں سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، اور جو بند ہو جائے گی میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں۔ مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا، اور ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے
بچا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ تو دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے، جس بات کو پہلے جھٹلا چکے اس پر ایمان لے آتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں طوفان نوح کی کیفیت کیسی تھی کہ جب ان لوگوں نے جھٹلایا تو مفسرین کے مطابق 6 ماہ تک پانی جاری رہا، یعنی کہ آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی وہ کیسی تھی، 6 منتھ تک، اور سطح زمین سے اتنا بلند ہوا وہ پانی کے پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں کیسے کوئی لوگ بچ سکتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار اب انہوں نے جو کشتی بنائی تھی اس میں سب لوگوں کو سوار کر لیا تھا، تو وہ 6 ماہ تک ایسے ہی چلتی رہی۔ اور پھر جب بارشیں ختم ہوئی، زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اپنے پانی کو جذب کر لے، آگے ہم پڑھیں گے یہ الفاظ بھی۔ تو جب وہ جذب ہو گئی تو وہ کشتی جو جا کر پھر جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور 40 دن بعد جب زمین کی سطح خشک ہوئی تو یہی مومن جو کشتی میں سوار تھے زمین پر اتر آئے اور کافروں کی زمینوں پر قابض ہوئے، اور آئندہ نسلیں انہی سے پھر چلی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے معجزے دے کر موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا جب تمہارے پاس حق آ گیا تو تم اسے جادو کہنے لگے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی ختم ہو جائے؟ اب ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ فرعون کہنے لگا ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب سب جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے مٹا ڈالے گا، اللہ فسادیوں کے کام کو سنوارتا نہیں۔ یہ سٹوری ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیسے جادوگروں کو جمع کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینک کر وہ رسیوں کو سانپ بنا دیے تھے، لوگوں کو نظر بند کر دیا تھا۔ اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ کر دکھائے، اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو۔ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ کیا کہا انہوں نے؟ فقالوا اللہ توکلنا۔ دیکھیں بار بار توکل کی بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ ربنا یہاں پر کیا ہے دعا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ انڈرلائن کیجئے آیت نمبر 86 کو، کہ کیا دعا ہے؟ انہوں نے کیا دعا سکھائی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اور اے پروردگار ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، یعنی کہ ان کو ہم پر ظلم کرنے والا نہ بنا، ان کے ظلم سے ہمیں بچا، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں سے بچا لے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشخبری دینے والے مومنوں میں شامل فرمائے۔ اور موسیٰ نے اللہ سے دعا کی پروردگار تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ پروردگار ان کے اموال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، تم ثابت قدم رہو، ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے از راہ ظلم اور سرکشی ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اس کا فرما بردار ہوتا ہوں۔ فرمایا اب دیکھیں آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے الآن اب تو ایمان لاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ دیکھیے کہ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ فرعون کی لاش کو بچایا جائے گا،
اس کو سنبھال کر رکھا جائے گا، تو دیکھیے کہ بعد میں اس کو اب تک سنبھال کے رکھا ہے۔ اب یہ قرآن تو پہلے نازل ہو چکا، یہ بات پہلے ہی طے تھی کہ فرعون کی لاش ڈوبے گی، اس کو بچایا جائے گا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ آج دیکھیے کہ بار بار اس کی ویڈیوز آتی ہیں، بار بار اس کے باڈی کو دکھایا جاتا ہے، کیسے عبرت اس کو بنانے، اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے کئی سائنسدان ایمان لے کر آ گئے، اس کو دیکھ دیکھ کر کئی لوگ اب تک ایمان لاتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا۔ اکثر لوگ ہماری آیاتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو فرعون کی لاش تھی نا، سمندر میں کئی سال تک پڑی رہی، یعنی کہ لاش نہ تو سمندر میں ڈوبی اور نہ مچھلیوں کی خوراک بنی۔ اب دیکھیے کہ ایک انسان جب جاتا ہے تو مچھلیوں سے کھا پی کر ختم کر دیتی ہے، لیکن فرعون ڈوب کے مر جانے کے بعد ایک لہر اٹھی جس نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے ایک اونچے ٹیلے پر پھینک دیا تاکہ باقی لوگ فرعون کا لاشا دیکھ کر عبرت حاصل کر سکے۔ اور جو بادشاہ یعنی کہ اتنا طاقتور تھا، زور آور تھا، خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کا کیا انجام ہوا؟ مگر دیکھیے کہ انسانوں نے ایسی اکثریت ایسی بھی ہے کہ اتنا دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اعتراف نہیں کیا۔ یہ لاش مدتوں اسی حالت میں پڑی رہی اور گلنے سڑنے سے بچی رہی۔ یہ بھی دیکھیے کہ سڑی نہیں وہ لاش، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں انہوں نے کہا، کچھ سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کر کے بتایا کہ اس کے اوپر سمندر کا نمک کی ایک لیئر لگ گئی تھی، یعنی کہ جس کی وجہ سے اس کی لاش نہیں سڑی، اور آنے والی نسلوں کے لیے اس میں اب دیکھیے کہ وہ اندر گیا، نیچے تک گیا اور پھر اوپر اس نے پھینک دیا، تو وہ بوسیدہ ہونے سے اور گلنے سڑنے سے اس لیے بچ گئی کہ پانی کے نمک کی تہ اس پر جم گئی تھی۔ اور یہ لاش دیکھیے کہ قاہرہ کے میوزیم میں آج تک محفوظ ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کی بھی نا اب تک کہ وہ جو اس کی لاش کی جو ویڈیوز آتی ہے تو ہم اب تک دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہم سے باہم اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا۔ یقیناً آیت نمبر ہماری چل رہی 93، یقیناً آپ کا پروردگار ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کو ان کے بارے کتاب میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف سے نازل کی تو لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے، یعنی کہ توریت۔ یقیناً آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں اور نہ ہی ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور نہ نقصان اٹھاؤ گے ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں نے آپ کے پروردگار کا حکم یعنی کہ ان کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے، ہاں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ پھر کیا یونس کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے جو قوم عذاب دے کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے؟ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں فائدے کا سامان اٹھانے کا موقع دے دیا۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے وہ ایمان لے آئیں؟ کسی کے لیے ممکن نہیں وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، کیا ہی بری بات ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کتنی بری بات ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لے رہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی کہ گناہوں کو ان کے اوپر ہی چپکا دیتا ہے۔ گناہ انسان کے سے چپک جاتے ہیں کہ پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، کہ مرنے کے بعد قبر میں ایک خوبصورت سا انسان اس کے پاس آئے گا، مرنے والے کے پاس آئے گا، تو وہ انسان کہے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ جو خوبصورت شخص آئے گا وہ کہے گا میں تمہارے اچھے اعمال ہوں۔ وہ اچھے اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کو آئیں گے اور خوشخبری سنائیں گے، اور جو برے اعمال کرتا تھا تو اس کے پاس ایک بدصورت شکل کا انسان آئے گا جس سے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جائے گا قبر میں۔ وہ کہے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے اعمال ہوں، برے اعمال، اور وہ اس سے اس طرح چپک جائے گا کہ اسے دوزخ میں گرنے تک پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آپ ان سے کہیے ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہیں یہ نشانیاں اور ان کی تنبیہات ان کے کس کام آ سکتی ہیں؟ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آ جائیں جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمے ہوتا ہے۔
آپ ان سے کہیے لوگوں اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر رہے ہو. میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں اور یہ کہ ایک سو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا رخ قائم کر رکھیے اور مشرکوں سے نہ ہونا. اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان. اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیں کہ یہاں پر صاف صاف اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے. ہاں انسان جا کر کس کو پکار رہا ہے کہ یہاں پر کھلے کھلے الفاظوں میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ سوائے میرے کسی کو نہیں پکارنا آپ نے. اگر کسی کو پکاریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ بنا, اللہ ہمیں مشرکین میں سے نہ بنا, اللہ ہمیں مومنین میں سے بنا دے. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں, اور آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ وہو الغفور الرحیم. اور آپ کہہ دیجئے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا. اب جو راہ راست اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی اسی کے لیے مفید ہے, اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا وبال اسی پر ہے. ابھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہم کو بتا دیے, ایک اچھا راستہ, ایک سیدھا راستہ, ایک غلط راستہ. اب جو انسان جو چاہتا ہے اپنے لیے پسند کر لے. اگر وہ کوئی اچھائی کرتا ہے تو اسی کے لیے فائدے مند ہے. اب اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں, اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں, کس کے لیے فائدہ ہو رہا ہے؟ میں پڑھوں گی تو آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے, آپ پڑھیں گے تو میرے لیے فائدہ نہیں ہے, بلکہ انسان کے لیے خود اپنے لیے فائدہ ہے. اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے, کوئی برائی کے کام کر رہا ہے تو وہ کس کا وبال ہے؟ خود اپنے اوپر ہی اس کا وبال ہے نا. اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں, آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے, اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورۃ ہود. الف لام را, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے اور یہ حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلاً بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. میں یقیناً اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں, اور یہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اللہ کے حضور توبہ کرو. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ. یعنی کہ دیکھیے کہ ہر حال میں اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اب انسان یہ نہ سوچے میں نے کون سے گناہ کیے, میں کون سی بہت گناہ گار ہوں, بلکہ ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کب گناہ سرزد ہو رہے ہیں. ہم کبھی تو ہمیں باتوں میں ہمیں انداز بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا گناہ کے کام کر دیے, کیا کیا گناہ کی باتیں کر دی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھا رہا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ تم اپنے پروردگار کے حضور معافی مانگتے رہا کرو اور توبہ بھی کرتے رہو. ہمیشہ مومن کی کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے عاجزی اور ان کے ساری کرنے والا ہوتا ہے, اکڑنے والا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کتنا اکڑتے ہیں, نہیں ہم کیوں کریں, ہم کیوں سوری بولے, ہم کیوں بولے ان سے سوری, ہم نے کون سا گناہ کر لیا. انسان کیا ہوتا ہے اگر عاجزی اور انکساری کرنے والا ہو نا تو اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے رتبات بڑھتے ہیں, اجر بڑھتا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا کب ہم سے گناہ ہو رہے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں. کون سے باتوں میں ایک بار ہم نے فون پہ بات کر لیا ہمارے گناہ ہو گئے, ہم کسی سے مل کے آ گئے ہم سے گناہ ہو گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی باتوں میں ہم سے گناہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے, یہ آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے, ہر وقت اللہ سے اللہ کے حضور معافی مانگتے رہا کر, استغفار پڑھا کریں, اپنے عادت بنائیں. ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 100 بار نہیں تو 10 ٹائمز تو بھی پڑھ لیا کریں. 100 بار اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور اگر آپ 200 بار پڑھتے ہیں تو 1000 بار دن بھر میں اس وقت ہو جاتا ہے. اور جو کوئی 1000 بار استغفار پڑھ کے دعائیں مانگے نا تو انشاءاللہ العظیم اس کی دعا رد نہیں ہوگی, اس کی دعائیں ضرور قبول ہوگی. یہ میرا آزمودہ طریقہ ہے کہ کوئی اگر 1000 بار استغفار پڑھ کے دعا مانگے تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں, اور وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا اور صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا, اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو جب یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ
اللہ سے چھپے رہیں، اور جب یہ اپنے کپڑوں کو اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، اس وقت اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے راز کو جانتا ہے۔ اب انسان چاہے کتنے بھی اچھے اچھے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لے، اپنے دل کو ڈھانک لے، لیکن اس کے دل میں کتنی گندگی ہے، کتنی صفائی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کپڑوں کو، اپنے سینوں کو ڈھانکتے ہو اگر، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے حال جاننے والا ہے، بھید جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 11 ختم ہوا۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔